تعلیم حاصل کریں. ساتھ میں اعلیٰ معیار کی کمپیوٹرز، لائبریری، پلیسمنٹ اور اسٹوڈنٹس فورن وزٹ سے استفادہ کریں. ایڈمیشنز اور مزید معلومات کے لیے ودیا گروپ کالجز سے رابطہ کر سکتے ہیں. چمکتے دانت اور مہکتی سانسوں کے لیے فاروقی ٹوتھ پاؤڈر. اثردار فاروقی ٹوتھ پاؤڈر اب بہترین سیل پیک میں. دانتوں کی صفائی بھی، دانتوں کی دوائی بھی. سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد. الحمدللہ رب العالمین. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز و خطبہ عید الفطر کا راست ٹیلی کاسٹ بروز عید صبح 8 بجے صرف ETV اردو پر. رمضان کی عبادتوں کا صلہ، عید الفطر کا دن، بڑوں کی شفقتیں، بچوں کے دمکتے چہرے، پیار، محبت اور مبارکبادیں. لیکن اس سے پہلے کیسے ہوگا چاند کا دیدار، کیونکہ چاند جا چھپا ہے کہیں بادلوں کے پار. ناظرین، ہم لے کر آ رہے ہیں ہندوستان کے مختلف شہروں سے ہلال عید کا راست ٹیلی کاسٹ 8 اگست بروز جمعرات شام 5:45 سے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں نورانی تیل. سے واہ کیا بات ہے. مشہور ہول سیل لیڈیز فوٹ ویئر کشمیر چپلز پرائیویٹ لمیٹڈ. دہلوی ریمیڈیز کا برینو. ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم میں، اور آج کا موضوع ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام کی رات، بدلے والی رات. انشاءاللہ اس سے متعلق اور معلومات حاصل کریں گے. آج کے پروگرام میں ملبوسات کی پیشکش محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ ایبٹس حیدرآباد کی جانب سے ہے. آگے بڑھتے ہیں، کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ، کہاں سے؟ جی میں پٹنہ سے بات کر رہی ہوں. بتائیے، سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر ماہ رمضان میں دے سکتے ہیں نا، کہ عید کے دن ہی دینا ضروری ہوتا ہے؟ سوال دہرائیے. جی، صدقہ فطر رمضان میں دے سکتے ہیں نا، ماہ رمضان میں؟ ماہ رمضان میں ہی دینا ہے صدقہ فطر آپ کو. ٹھیک ہے. عید والے دن بھی دے سکتے ہیں کیا؟ عید کے دن، ٹھیک ہے. اور ایک بہت شکریہ آپ نے ایک اور سوال ہے. بتائیے. ایک اور سوال ہے، وتر کی نماز میں ایک ہی سورت کو ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ ایک ہی سورت کو ریپیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ سوال دہرائیے. وتر کی نماز میں ایک ہی سورت کو ریپیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو. ایک ہی سورت. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. سلام. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ، کہاں سے؟ جی میں ہینا بول رہی ہوں، اندور سے. ہینا صاحبہ، اندور سے. بتائیں، سوال بتائیں. جی میرے کوشچن یہ ہے، میں نے آپ سے پرسوں کوشچن کیا تھا میرے پاپا کے پیسوں کے حوالے سے، آپ نے تھوڑا غلط سنا تھا اس کو. جی بتا دیجیے، صحیح بتا دیجیے. جی یہ ہے، میرے پاپا کا کام دھندہ بہت اچھا ہے، ہمارے پاس پیسہ کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے، پر جب تک وہ پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب تک وہ ختم نہیں ہوتا ہے دوسرا پیسہ آ ہی نہیں پاتا، ہمیں اس میں سے سارا خرچ کرنا پڑتا ہے. دوسرا پیسہ آ نہیں پاتا ہے؟ دوسرا پیسہ آ ہی نہیں پاتا ہے. جی. تو کیا چاہتے ہیں پھر آپ؟ تو آپ کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتا دیجیے جس سے ہمارے پیسوں میں برکت ہو، ہمارے پیسہ ہمارے پاس بچے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ. اور سیکنڈ کوشچن بھی ہے میرا. بتائیے. یہ بتائیے سوال. نماز وغیرہ کچھ پڑھتی ہوں نا. جی. ہیلو. ہاں بتائیے. جب میں نماز وغیرہ کچھ پڑھتی ہوں نا تو میں تھوڑا زور سے پڑھتی ہوں، کیونکہ میں دھیرے پڑھتی ہوں نا
تو مجھے پتہ نہیں کوئی اندر سے ہانف نہیں آتی ہے, پتہ نہیں مجھے شیطان اس سے کچھ بہکاتا ہے مجھے, تو میں زور سے پڑھتی ہوں, میں لیڈیز ہوں تو میں پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا اندور سے, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گا. اس سے پہلے سوال آیا تھا, عید کا چاند دیکھ کر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ عید کا چاند دیکھ کر کے یہی دعا پڑھنی چاہیے. سورہ فلق کے حوالے سے ذکر ملتا ہے, اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس نئے چاند کو تو ہمارے لیے اور پورے اہل اسلام کے لیے امن اور سلامتی کا چاند بنا دے. جی, ایک ایس ایم ایس موصول ہوا ہے کہ عام طور پر جائے نماز پر کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ گنبد خضرا کی شبیہ ہوتی ہے, تو اس کا لوگ احترام نہیں کرتے, پیروں سے بھی کھدل دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو کیا وبال ہوگا اور کیا احتیاط کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب بڑے اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے جس نے بھی ایس ایم ایس کیا, اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے. آج کل ایک ماحول گرم ہے اور مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ میں بھی یہ جانماز بہت بکتی ہے کہ جن میں گنبد خضرا, خانہ کعبہ, بیت المقدس کی جو ہے وہ تصویر ہوتی ہے, اور عام طور پہ مسجدوں میں اسے بچھا دیتے ہیں, لوگ اس پر پیر رکھ کر کے گزرتے ہیں اور بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سینے پر جو ہے کوئی چھری چلا رہا ہے. اللہ اکبر. اور اس کو کون ایسا ہے جو بے ادبی سے تعبیر نہیں کرے گا؟ لہٰذا اولاً کوشش یہی کرے کہ ایسی جانمازوں کو خریدے ہی نہ, اور اگر کبھی بالفرض کسی نے تحفے میں دے دی, مدینہ پاک سے کوئی تحفہ آیا, تو آپ اسے ضائع تھوڑی کریں گے, آپ اس کو جو ہے گھر پر دیوار پر اس طریقے سے ٹنگا دے کہ خانہ کعبہ کی تصویر بھی جو ہے نظر آتی رہے, اس کی برکتیں ہم حاصل کرتے رہے, اور بے ادبی سے بھی وہ چیز بچی رہے. یا اس بات کا اہتمام کیا جائے, کعبۃ اللہ کا احترام کیا جائے اور بڑے احتیاط کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور اٹھا کے رکھ دیں اس کو. ہاں نہیں, ایسا ہے کہ گھٹنے تو پھر بھی خانہ کعبہ یا مدینے کی جو تصویر ہے اس کے اوپر پڑے گی ہی, اسی لیے بہتر یہ, یا تو پھر آپ یہ ہے کہ ایسے آپ کھڑے ہوں کہ آپ کا پیر مصلے سے باہر ہو جائے, تو وہ بھی درست نہیں ہے. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے مصلے کا استعمال نہ کریں جو پلین ہو, جس پر کوئی بھی تصویر نہ ہو اور نقش و نگار ہو, تو ایسے مصلے استعمال کر لیں. اور یہاں سے ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے سارے عالم کے لوگوں کو کہ جو بھی حضرات اس انڈسٹری سے جڑے ہیں جائے نماز بنانے کی, تو حتی المقدور ان کی جو سکت ہے, ان کی طاقت ہے, یا ان کا جو ہنر ہے, اس کو یہ کعبۃ اللہ کی تصاویر اور مدینہ منورہ کی تصویر جائے نماز پر بنانے سے احتراز کریں, اور جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں تاکہ اس بات کا احترام برقرار رہے. آگے بڑھتے ہیں, جو سوال رہ گئے تھے انشاءاللہ اس کے سوال کا جواب جانتے ہیں. بہن صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ صدقہ فطر رمضان میں دے سکتے ہیں یا اور کیا بات تھی پتہ نہیں, اور وطر کی نماز میں ایک ہی صورت دہرائی جا سکتی ہے کیا, ایک ہی صورت پر پوری نماز پڑھی جا سکتی ہے کیا؟ دیکھیے, ایک ہی صورت وہ شاید اس لیے پڑھ رہی ہے کہ انہیں کوئی دوسری صورت یاد نہیں ہے, تو اس صورت میں ایک ہی صورت کو اگر وہ تینوں رکعتوں میں پڑھتی ہے تو اس سے نماز ہو جائے گی. کراہت تنزیہی ہے لیکن نماز ہو جائے گی. جی, ابھی ہنا صاحبہ نے سوال کیا تھا اندور سے, پچھلی مرتبہ بھی سوال جو آیا تھا جس کو ہم سمجھنے سے قاصر رہے یا پیش کرنے سے قاصر رہے, کہ انہوں نے کہا تھا بہت پیسہ آتا ہے لیکن وہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد اور پیسہ نہیں آتا, کچھ اس طرح کی بات انہوں نے بتائی, تو پھر وہ زکوٰۃ کیسے دیں, کیا دیں, اس طرح کی بات کہہ رہی تھی. تو آپ نے اس کو بھلے ہی صحیح سنا ہو تو اس کا صحیح جواب عطا فرما دیں. جیسا کہ ابھی آپ نے بھی پوچھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوئی وظیفہ چاہتے ہیں کہ جو مال آ جاتا ہے تو اس مال کے آنے کے بعد جو ہے وہ مال میں اور برکت ہو. تو اس سلسلے میں ایک عمل اس بہن کے حوالے سے پوری امت مسلمہ کے لیے, ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسی شکایت کو رکھا کہ مال آتا ہے لیکن برکت نہیں ہو پاتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تو اپنے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے مجھ پر درود پڑھ,
اور درود پڑھنے کے بعد، درود و سلام پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ اور پھر گھر میں سلام کر کے داخل ہو۔ وہ صحابی بیان کرتے کہ میں نے اس پر عمل شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مالا مال کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا آج کے جو عنوان ہے اس کے حوالے سے لیلۃ الجائزہ کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق کہ عام طور پر 30 یا 29 راتوں کو تو ہم متبرک جانتے ہیں، لیکن جو انعام والی رات ہے، اب ایسے ہے کہ مزدور 30 دن کام کیا لیکن جب بدلہ ملنے والا ہے وہیں غفلت برت رہا ہے، یا جو انعام دینے والی شخصیت محترم ٹھہری ہے لٹانے کے لیے، لیکن ہم اعتراض کر رہے ہیں یا بے پرواہی کا اپنا مظاہرہ کر رہے ہیں اور مساجد سے منہ موڑ رہے ہیں یا عبادات سے منہ موڑ رہے ہیں اور دیگر مشاغل میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے غافلین کے لیے کیا میسج یا کوئی ایسی بات جو ہمارے دل پر اثر کر جائے اور اس کو ہم عمل پیرا کر ہو جائیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ تربیت کی کمزوری کی بنا پر ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں 30 دن یا 29 دن جو ہم نے گزارے تو ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ عبادت کیا ہے، اور اللہ رب العزت جل شانہ نے وہ رات جس کو نبیوں نے جاگ کر گزاری، صحابہ جس کا اہتمام کرتے تھے اور اس رات میں دعائیں مانگتے تھے، اور انعام کی رات جس میں بندے نے جو کچھ بھی محنت کی ہے پورے مہینے بھر اس کا انعام ملنے والا ہے، تو اب بندہ انعام حاصل کرنے کو چھوڑ کر کے وہ بازاروں کی زینت بنا ہوا ہے، اور الاعاذ باللہ کیفیت یہ ہے کہ کئی ایسے مسلمانوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ عید کی رات میں عشاء کی نماز تک نہیں پڑھتے، فجر کی نماز تک نہیں پڑھتے، اور ڈائریکٹ جو ہے وہ عید کی تیاری کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے 2 باتیں عرض کرنی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ شیطان آزاد ہو جاتا ہے، اور وہب بن منبہ یا وہب بن منبہ ان کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے کہ شیطان عید کی رات میں چوراہے پر کھڑے ہو کر کے زور زور سے رو رہا تھا، تو اس کے جتنے چیلے تھے اس پاس جمع ہو گئے، کہا آقا کیوں رو رہے ہو؟ کہا رو نہیں تو اور کیا کروں، آج اللہ نے کل امت محمدیہ کی بخشش کر دی، سبحان اللہ، کل امت محمدیہ کی بخشش کر دی۔ اور اس کے بعد پھر شیطان جوش میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب چاروں طرف پھیل جاؤ، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیا ہے تو اب پھر سے ہم اپنی محنت کر کے انہیں ہم جہنم کے قریب لے آئیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اب اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ جو 30 دن تک شیطانی اثرات سے ہم بچے رہے، اب 30 دن کے بعد پورے سال بھر ہمیں ان اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، ورنہ شیطان یہی چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ درخواست کرتے ہیں، نعت کی فرمائش آئی ہے، تقریباً کئی حضرات نے الوداع کی فرمائش بھی کی ہے، الوداع کو ہم مؤخر کرتے ہیں کیونکہ الوداع آخر میں ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور خوبصورت سی نعت پاک پیش فرمائیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی اپنی، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، بوسے در سے در سے، بوسے در سے
شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب. ناظرین پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. انشاءاللہ وقفے کے بعد ملاقات ہوگی. ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز حیدرآباد قائم کردہ فرا ایجوکیشنل سوسائٹی جہاں نئے بی ٹیک اور ایم ٹیک کورسز میں تعلیم حاصل کریں ساتھ میں اعلیٰ معیار کی کمپیوٹرز لائبریری پلیسمنٹ اور اسٹوڈنٹس فورن وزٹ سے استفادہ کریں. ایڈمیشنز اور مزید معلومات کے لیے ودیا گروپ کالجز سے رابطہ کر سکتے ہیں. सीजन्स शॉपिंग मॉल सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स टोली चौकी हैदराबाद. कारपेट प्लाजा कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम सऊदी अरेबिया की मशहूर अल सुराय कारपेट्स कंपनी के वाहिद डिस्ट्रीब्यूटर. रमजान के मौके पर मसाजिद के लिए अल सुराय कारपेट्स के मेयारी हीट सेट क्वालिटी जाय नमाज रोल्स. इसके अलावा ऑफिस और मकान के लिए वॉल टू वॉल कारपेट्स, रग्स, फंक्शन हॉल कारपेट, एग्जीबिशन कारपेट्स, वेलकम कारपेट्स, रनर्स, आर्टिफिशियल ग्रास, डोर मैट्स, नित नई क्वालिटी और वाजबी दाम. हम अक़साम के कारपेट्स के लिए बस एक ही नाम कारपेट प्लाजा करीब शाह हाउस रेस्टोरेंट टोली चौकी हैदराबाद. Our exclusive designer collection specially created for you and much more to follow. Your fancy for the best. Our devotion to create the finest. Never settle for the second best. When you know you deserve the best. Kashish. Banjara Hill, Abbott, Badi Chodi, Patargatti and Toli Chowki. ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز حیدرآباد قائم کردہ فرا ایجوکیشنل سوسائٹی جہاں نئے بی ٹیک اور ایم ٹیک کورسز میں تعلیم حاصل کریں ساتھ میں اعلیٰ معیار کی کمپیوٹرز لائبریری پلیسمنٹ اور اسٹوڈنٹس فورن وزٹ سے استفادہ کریں. ایڈمیشنز اور مزید معلومات کے لیے ودیا گروپ کالجز سے رابطہ کر سکتے ہیں. منہ کی بدبو ہٹا کر دانت اور مسوڑوں کی حفاظت کرتا ہے یہ فاروقی دنت منجن. ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں کہتی ہوں فاروقی دنت منجن کارخانہ زندہ تلسمات کی پیشکش. Celebrate your Ramazan like a jahapana. Sherwani, suits, kurta pajama, pathani and kids ethnic wear. Patargatti, Toli Chowki and Abbots की हैदराबाद. اب عید کا جشن ہوگا اور بھی خوبصورت. جشن عید کے ساتھ عید کے موقع پر دل سے کار عید اسپیشل پروگرام دل سے عید مبارک صبح 9 بجے صوفی نغموں کی سوغات ورثہ ہیریٹیج ریوائو صبح 11 بجے. عید کے خاص پکوان بن کے تیار ہے انجیری ملائی سیوئیں اکثر رسوئی سپہر 1 بجے. ہر طرف رحمت و خوبصورت گیت اور غزلوں کا گلدستہ. گزارش
शाम 4:30 बजे ईद के दिन बहरीन में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी मुशायरा और कवि सम्मेलन शाम गुलजार रात 10:30 बजे। तो ईद के दिन को बनाइए और भी खूबसूरत ETV उर्दू के साथ। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं लिया अगरबत्ती हवा पलट दे। नाज़रीन, वक्फे के बाद प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में फिर से आपका खैर मक़दम है। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, देखते हैं कौन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बेंगलुरु से वहीदा खानम बोल रही हूँ। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम, सवाल बताइए। मैं बेंगलुरु से वहीदा खानम बोल रही हूँ। सवाल बताइए। मेरा सवाल है, मैं एक 7 साल से रोज़े रखती हूँ रमज़ान के बगैर भी। थर्सडे पीर और जुमेरात रोज़ा रखती रहती हूँ जी। ये रखना सही है क्या, ऐसा रखना? दूसरा एक और सवाल है मेरा जी। यासीन के दरमियान में मुबीन पे ठहरा ठहरा के दुआ करते हैं लोग, ये करना सही है क्या? ठीक है, बताते हैं आपको। बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा, कहाँ से? जी, मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये था कि ईदैन की नमाज का औरतों के लिए क्या हुक्म है और कितने नवाफिल पढ़े जाते हैं, और क्या कसर की नमाज में, सफ़र की नमाज में सुन्नत अब नवाफिल भी अदा करने होते हैं? ठीक है, बताते हैं इंशाल्लाह। बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेगा। मौलाना, इससे मुतालिक सवाल अता फरमाएं। बहन साहिबा ने जो सवाल किया है, पीर और जुमेरात को भी ये रोज़ा रखती है, तकरीबन 8 साल से बता रही हैं क्या इन दिनों में रोज़ा रखना चाहिए या नहीं चाहिए। और ऐसे ही यासीन पढ़ते वक्त दरमियान में जहाँ मुबीन पर आयत ख़त्म होती है वहाँ पर ठहर कर दुआ करते हैं, तो इस तरह से दुआ करना दुरुस्त है या नहीं? पीर के दिन और जुमेरात के दिन रोज़े रखना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। और चूँकि हमारा जो नामा आमाल है वो इन्हीं 2 दिनों में उठाया जाता है, तो ये बेहतर है कि हम पीर के दिन भी रोज़ा रखें और जुमेरात के दिन भी रोज़ा रखें। नफिल रोज़ा है ये। और यासीन शरीफ में जब मुबीन आता है खड़े होकर के दुआ मांगने का, तो ये बुज़ुर्गों का अता करदा अमल है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। दुआ बैठ के मांगे, खड़े होकर मांगे, ये दोनों तरीके दुरुस्त व जायज़ है जी। अभी दीगर सवाल आया था, बहन साहब ने सवाल किया था ईद की नमाज ख़वातीन के लिए, ईदैन की नमाज, इन्होंने कहा कि क्या हुक्म रखती हैं और क्या कौन सी नमाज होगी और इनकी रकत वगैरह क्या होगी? ईदैन और जुमा ये दोनों ख़वातीन के लिए नहीं है। वो घर में कोई आम नफिल नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है, लेकिन इनके लिए ना ईद है और ना ही जुमा है जी। कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं जिलानी टोलीचौकी से बात कर रहा हूँ। जिलानी साहब, बताएं, सवाल बताएं। मतलब मेरा सवाल ये है कि अगर किसी वजह से हसन खा ली है हमने गुस्से की हालत में कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा जी, या आपके घर पे नहीं आऊंगा, लेकिन वो गुस्से की हालत में हुआ है, फिर हमारी मुलाकात हुई है, फिर हालात जैसे कि हैं जी, तो ऐसे में कसम का कफारा कैसे अदा किया जाए? ठीक है, बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है टोली चौकी से। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेगा। मौलाना, इस सवाल का जवाब अता फरमाएं। गुस्से में किसी वजह से हमने कसम खा ली हो और फिर उसके बाद में उस कसम को के ऊपर ठहर नहीं पाए, तो उसका कफ़ारा कैसे हम अदा कर सकते हैं? उसको 3 दिन के रोज़े रखने पड़ेंगे। इस सूरत में जा कर के उसका कसम का जो है वो कफ़ारा अदा होगा जी। मौलाना, मुख्तसर सी दुआ भी फरमा दीजिएगा, जैसे कि आज की सहरी हो सकता है आखिरी सहरी हो, तो दुआ का एहतमाम फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल सलातना व सियामना व रुकूअना व सुजूदना व तिलावतना या रब्बल आलमीन। आमीन। परवरदिगार, माह रमज़ान में हमने जो इबादत की, सहरी की, इफ्तार की,
سحری ٹائم افطار ٹائم میں دین کی باتیں قرآن و حدیث کی باتیں لوگوں تک پہنچائی. رب کریم ہم سے اگر کوئی خطائیں ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما. آمین. رب کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوبین کے توسل سے مولا پوری دنیا کے مسلمانوں کی امت مسلمہ کی خیر فرما. آمین. رب کریم ماہ رمضان میں ہم سے جو غلطیاں ہو گئی جو خطائیں ہو گئی مولا اسے درگزر فرما. آمین. رب کریم یقیناً جیسے ہمیں اس ماہ کو گزارنا چاہیے تھا ہم اس ماہ کو نہ گزار سکے. رب کریم ہمیں توفیق دے مولا، ہمیں طاقت دے، ہمت دے کہ ہم آئندہ بھی اس مہینے کو پائے اور مولا کریم بندہ نوازا اس مہینے کو ایک ایک ساتھ کو رب کریم تیرے اور تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق گزارے. رب کریم ماہ رمضان میں بخشش پانے والوں میں ہمیں شامل فرما. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوبین کے توسل سے مولا اس نزول قرآن کے مہینے میں مولا ہمیں قرآن کا عامل بنا دے. مولا ہمیں قرآن کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ماہ رمضان میں جس طریقے سے تجھ سے ڈر رہے تھے، تیرے محبوب کی اتباع کر رہے تھے، مولا ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اسی طریقے سے ہمیں سنت رسول پر قائم رکھنا. رب کریم نمازوں کا پابند بنانا. مولا ہر لمحہ تجھ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمانا. مولا ہمارے حالوں کو درست فرما دے. مولا ہمارے دلوں کو درست فرما دے. مولا ہماری سوچ و فکر کو درست فرما دے. رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دین و دنیا کی بہتریاں عطا فرما. رب کریم اپنے فضل و کرم سے یہ ای ٹی وی اردو پر جو نشریات کا سلسلہ سحری ٹائم افطار ٹائم جاری ہے مولا، جن جن احباب کا تعاون اس میں رہتا ہے مولا تو سب کو بخوبی جانتا ہے. مولا دونوں جہان کی خیرات عطا فرما، دونوں جہان کی بہتریاں عطا فرما، دونوں جہان میں عزت عطا فرما. رب کریم پوری دنیا میں رہنے والی امت مسلمہ کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما. رب کریم ماہ رمضان کے یہ آخری ساعتیں ہیں، آخری دن ہیں، ممکن ہے کہ آج آخری سحری ہو. رب کریم جو بھی خطائیں ہم سے ہوئی مولا ہم سب تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. مولا ہماری توبہ قبول فرما. اور جن بندوں کو تو جہنم سے آزاد کرنے والا ہے مولا ان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، ہمیں بھی شامل فرما دے. مولا ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرما. رب کریم ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما. رب کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوبین کے توسل سے جو جو نیک جائز تمنائیں مولا ہمارے دلوں میں ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں بھیک مانگ رہا ہے مولا سب کی جھولیوں کو بھر دے. مولا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. جو کینسر کے مریض ہے، مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے مولا انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما اور سب کی خیر فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا معوانا ملجانا محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین بہرحال پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کا شکریہ، آپ کے سوالات کا شکریہ، آپ کی ہمت افزائی کا شکریہ. وہ حضرات جو کیمرے کے پیچھے کام کر رہے ہیں ان تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے کیمرامینس ہیں، کسٹمرز ہیں اور دیگر ٹیکنیکل سٹاف ہیں جو مصیبتیں جھیل کر یہ پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں مدد معاون رہے ہیں. اور جو احباب جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، جو مارکیٹنگ ڈویژن کے لوگ ہیں، سارے لوگوں کا ہم فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے محسن محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ ایبٹس والوں کا کہ انہوں نے اس پروگرام میں خوبصورت ملبوسات پیش کیے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہیں دین و دنیا کی کامیابی نصیب فرمائے. ہمارے مہمانان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان متبرک راتوں کو ترک کر کے چھوڑ کر آج ہمارے ساتھ یہاں پر آپ تشریف فرما ہیں. اللہ اسی کو ہماری عبادات میں شامل فرمائے. اور چلتے چلتے ناظرین اجازت سے پہلے ہم درخواست کرتے ہیں کہ مہمان ناطقہ محترم سے کہ الوداع والی کلام پیش فرمائیں. الوداع الوداع الوداع